پہلے ہی سے یہ کام کر لیتے ہوں گے کہ جب مجلس میں آتے ہیں، جب ارادہ کرتے ہیں، مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، حتماً انشاءاللہ اپنے والدین کی طرف سے نیابت کی نیت کرتے ہوں گے، شہداء کی طرف سے، سب کی طرف سے ضرور یہ نیت کر لیا کریں۔ ایک موضوع ہے ہمارے علم اخلاق میں، شکر کا موضوع، جس کی طرف ہماری بہت کم توجہ ہوتی ہے۔ ہم جو نعمتیں ہمیں خداوند متعال سے ملتی ہیں، اکثر و بیشتر ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ خداوند متعال نے خود قرآن میں گویا شکوہ کیا ہے، قلیل و قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں، جو شکر ادا کرتے ہیں۔ بہت کم ہماری توجہ اس طرف ہوتی ہے۔ خداوند متعال سے نعمتوں پہ نعمتیں ہمیں ملتی چلی جا رہی ہیں، لیکن ہماری توجہ نہیں ہے۔ ایک دفعہ ہوتا ہے شکر انسان اس طرح سے ادا کرتا ہے کہ الفاظ میں کہا خدایا تیرا بڑا شکر ہے یا الحمدللہ، ایک دفعہ نہیں، انسان پورے دل سے توجہ کرتا ہے۔ جیسے اگر کوئی شخص فرض کریں خدا نخواستہ ہم میں سے کوئی ڈوب رہا ہو اور کوئی آ کے اسے بچائے تو کس طرح سے شکریہ ادا کریں گے؟ بہت تواضع کے ساتھ، سامنے جھک کے، آرام سے، خشوع کے ساتھ۔ اچھا پھر یہ نہیں ہے فقط کہ اسی دن شکر ادا کریں گے اور بس، جب جب اس کا ذکر آئے گا اس کا شکر ادا ہوگا، جب جب اسے دیکھیں گے، اس سے ملاقات کریں گے، 20 سال بعد بھی کیا کہیں گے؟ آپ کا بہت شکریہ، آپ کی بڑی مہربانی۔ کیا ہم نے خداوند متعال کے ساتھ اس طرح سے برتاؤ کیا ہے؟ کیا ہر لمحے پہ ایک نعمت ہمیں مل رہی ہے لیکن ہماری توجہ نہیں ہے۔ اس ایک موضوع سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے کہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم لوگ شکر بجا لاؤ، قسم کھائی ہے خدا نے۔ یہ جو لام ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ یہ جو لام ہے لَإِن شَكَرْتُمْ، لفظ ہے ان شکرتم، اس سے پہلے لام ہے، یا لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ بعض لوگوں نے کہا اسے لام تاکید، مطلب کو پختہ کرنے کے لیے۔ بعض نے کہا نہیں، یہ لام قسم ہے، قسم، خدا قسم کھا کر کہہ رہا ہے اگر تم لوگ نے شکر انجام دیا، شکر بجا لائے، تو میں اپنی نعمتیں زیادہ کر دوں گا، اگر نہ کیا تو، اگر کفران نعمت کیا تو خدا نے کہا میرا عذاب شدید ہے۔ میرا عذاب شدید ہے کا شاید مطلب یہ ہو کہ وہ نعمت سلب ہو جائے گی، انسان محسوس نہیں کرے گا کہ مجھ پہ عذاب نازل ہوا ہے۔ یہ ایک شدید عذابوں میں سے ایک شدید عذاب یہ ہے کہ انسان حس نہ کر رہا ہو کہ مجھ پہ عذاب نازل ہو چکا ہے۔ لہٰذا شکر کی بہت زیادہ اہمیت ہے، خصوصاً ان نعمتوں سے متعلق شکر کہ جو معنوی نعمتیں ہیں۔ میں نے کل عرض کیا تھا، دیکھیے اگر دینے والے کی طرف نگاہ کریں تو تمام نعمتیں اس کی طرف منسوب ہیں، اس لحاظ سے کوئی فرق پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن خود نعمت کی طرف دیکھیں تو بعض نعمتیں مادی ہیں اور بعض معنوی، ان معنوی نعمتوں کی اہمیت زیادہ ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا انہی معنوی نعمتوں میں سے یہی محبت، یہی معرفت، یہی توحید۔ میں نے کل بھی عرض کیا کہ خدا کی توحید کی معرفت، یہ جو خدا کی توحید کی معرفت ہے، میں نے کل بھی کہا تھا الفاظ کی شکل میں نہیں ہے، یہ حقیقی معرفت نہیں ہے۔ اگر میں آپ کو وہ جملے سناؤں جو ائمہ علیہم السلام سے نقل ہوئے ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ ابھی عرض کرتا ہوں، یہ جو اہل بیت علیہم السلام کی معرفت ہے یا خدا کی معرفت ہے، حقیقی معرفت یہ نہیں ہے کہ میں نے کتاب پڑھی، اس میں لکھا تھا کہ خدا کی صفات ایسی ہیں، خدا ایک ہے، خدا کی توحید اس کے افعال میں ہے، اس کی صفات میں ہے، اس کی ذات میں ہے۔ پھر میں نے کہا اچھا اب میں موحد ہو گیا ہوں۔ توحید اس طرح سے حاصل نہیں ہوتی، حقیقی طور پہ موحد انسان اس طرح سے نہیں بنتا ہے۔
اس طرح سے فقط و فقط کانسیپٹ آتا ہے توحید کا. یہ کیا کام کرتا ہے یہ کانسیپٹ؟ یہ کانسیپٹ مجھے دھکا دیتا ہے، پش کرتا ہے کس چیز کی طرف؟ کہ میں حقیقی توحید حاصل کر لوں. حقیقی توحید کیا ہے؟ حقیقی توحید وہی ہے جو میں نے کل عرض کیا تھا، جہاں پر میں خدا کی صفات کی معرفت تصورات میں نہیں، علم حضوری کے اعتبار سے اپنے وجود میں حاصل کرتا ہوں. خدا کے وجود کی معرفت، خدا کی صفات کی معرفت، خدا کے افعال کی معرفت شہودی حاصل کرتا ہوں، حضوری حاصل کرتا ہوں. دو قسم کا علم ہے ہمارے پاس. ایک ہے علم حصولی. علم حصولی یعنی کانسیپٹس. کہیں پر بھی آپ نے ایک بات سنی، کہیں پر بھی آپ نے ایک بات پڑھی، ایک تصور ذہن میں حاصل ہوا، اسے کہتے ہیں علم. لیکن کیسا ہے؟ علم حصولی. کیا مطلب ہے علم حصولی؟ علم حصولی کا مطلب یہ ہے کہ معلوم آپ کی ذات کے علاوہ ایک چیز ہے. مثلا ایک سینری میں نے دیکھی، اس کی ایک تصویر اور ایک کانسیپٹ میرے ذہن میں آیا. وہ پوری کی پوری سینری اپنے وجود کے ساتھ میرے ذہن میں نہیں آئی. فرض کریں پہاڑ کو دیکھا، اس کی ایک تصویر اور اس کے بارے میں معلومات یا ایک کانسیپٹ میرے ذہن میں آیا ہے، لیکن پہاڑ خود میرے ذہن میں نہیں آیا. اگر پہاڑ میرے ذہن میں آتا تو اپنا وزن بھی ساتھ لاتا، رنگ بھی ساتھ لاتا. اگر آگ اس طرح سے آ سکتی ہوتی تو میرا ذہن جل جاتا. ایک چیز دیکھی ہے، اس کے بارے میں کچھ معلومات ہیں جو کتاب میں پڑھی یا دیکھنے سے حاصل ہوئی یا چھونے سے، وہی حواس خمسہ میں سے کسی ایک ذریعے سے. خوب یہ جب حاصل ہوئی تو معلوم ایک خارجی چیز ہے، باہر موجود ہے. ذہن میں اس کے مطابق ایک تصویر بنائی ہے. ممکن ہے یہ تصویر اس موجود خارجی کے مطابق ہو، ممکن ہے نہ ہو. مجھے اسی لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے کہ میری معرفت درست ہے. اگر یہ دلیل چاہیے ہو تو سمجھ لیں کہ میرا علم حصولی ہے، کہ یہ جو میں سمجھا ہوں یہ ٹھیک ہے یا نہیں. مثلا اگر اندھیرے میں ایک ہاتھی کسی کمرے میں کھڑا ہو اور مختلف لوگ مختلف جگہوں پر موجود ہوں اور ہاتھ لگائیں اسے، تو کہے گا ہاتھی. ایک بندہ کہے گا ہاتھی یعنی سونڈ، دوسرا کہے گا ہاتھی یعنی بڑے سے ستون کی مانند اس کی ٹانگیں. ہر ایک کے ذہن میں ایک خاص تصور آئے گا اور بس. خوب ان کی یہ تصورات، ایک یہ کہ کامل نہیں ہیں، دوسرا یہ کہ انہیں دلیل چاہیے کہ جو چیز سمجھے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں. مثلا اگر میں برف والے پانی میں ہاتھ ڈالوں یا گرم پانی میں ہاتھ ڈال کے رکھوں اور فوراً نکالنے کے بعد سرد پانی میں ہاتھ ڈال دوں تو مجھے اتنی ٹھنڈک محسوس نہیں ہوگی جتنی کسی عام آدمی کو. اسے ایک اور درجے کی حواس ہے نا، حس ہے، چھونے کی حس. یہ جو حس ہے میری، یہ ایک خاص قسم کی مجھے معرفت دے رہی ہے. یہ میری معرفت اس وقت کیا مطابق ہے واقع کے، خارج کے یا نہیں، مجھے دلیل چاہیے. یا مثلاً وہی جو مشہور مثال ہے کہ آپ نے چھڑی پانی میں دیکھی تو محسوس کیا کہ ٹیڑھی ہے. یہ جو میرے ذہن میں اس کی ایک ٹیڑھی لکڑی کی ایک چھڑی کی تصویر آئی ہے، یہ درست ہے یا نہیں، مجھے اس پہ دلیل چاہیے. مثلاً میں نے جا کے چھڑی کو نکال کے دیکھا اور سمجھ گیا کہ نہیں، یہ شعاع اور نور کے انعکاس کی وجہ سے اس طرح کی تصویر بنی ہے. نور اس طرح سے منعکس ہوا، اس طرح کی تصویر. یا یہ مختلف رنگ جو نظر آ رہے ہیں، ان کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے. نور ان سے مختلف حیثیات سے منعکس ہوتا ہے اور ہمارے پاس ریسیورز ہیں، اس انعکاس نور کو ریسیو کرتے ہیں. اگر کلر بلائنڈ ہو بندہ تو وہی جسم، وہی نور اس سے منعکس ہوتا ہے، لیکن چونکہ ریسیور درست نہیں ہے تو اور طرح سے نظر آتا ہے. یا ممکن ہے جانوروں کو وہ رنگ نظر نہ آتے ہوں جو ہمیں نظر آتے ہیں، یا انہیں اور مختلف رنگ نظر آتے ہوں. یہ ساری کی ساری معلومات کیا ہیں؟ انہیں کہتے ہیں علم حصولی. مجھے دلیل چاہیے کہ یہ جو میں سمجھا ہوں یہ درست سمجھا ہوں یا نہیں. جب خداوند متعال کے بارے میں یا اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں ہم اس طرح کی معرفت حاصل کریں، وہاں پر بھی ہمیں دلیلیں چاہیے ہوتی ہیں. ہم دلیل کے ذریعے سے دیکھتے ہیں یہ جو بات سمجھا ہوں
یہ درست ہے یا نہیں؟ مثلا اگر کوئی کہے کہ میں نے خدا کو ان آنکھوں سے دیکھا تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے نہیں، دلیل موجود ہے کہ نہیں دیکھا جا سکتا، اس کو دلیل لانی پڑے گی کہ نہیں میں نے دیکھا ہے۔ خیر، ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ یہ کوئی بہت بڑی معرکۃ الآراء چیز نہیں ہے یہ علم، حالانکہ یہ اہم ہے، اس لیے اہم ہے کہ اگر یہ حاصل نہ ہوا تو وہ دوسرا حاصل ہونا عام طور سے معمولاً ایسا نہیں ہے کہ وہ دوسرا حاصل ہو جائے، لیکن ہو بھی جاتا ہے۔ یعنی بہت سے اولیاء اللہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے کسی مکتب میں کوئی کتاب نہیں پڑھی ہے، لیکن توحید کی معرفت رکھتے تھے، ہر چیز کی طرف ان کی نگاہ توحیدی ہوتی تھی، مشرکانہ نگاہ نہیں ہوتی تھی۔ ہم لوگ بہت سی کتابیں پڑھنے کے باوجود بعض اوقات مشرکانہ نگاہ رکھتے ہیں، توحیدی نگاہ نہیں رکھتے۔ لیکن یہیں سے میں جس طرح سے میں نے کل عرض کیا مدد کے باب میں کہ خداوند متعال ہر چیز کو، ہر کام کو وسیلے کے ذریعے سے انجام دیتا ہے، یہ وسائل مستقل نہیں ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ مدد نہیں کر رہے۔ خداوند متعال نے متعدد وسائل کو بنایا ہی مدد کی غرض سے ہے۔ کیا کہا؟ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ خدا نے بعض ہستیوں کو بنایا ہی مدد کرنے کے لیے، خدا نے جب انہیں بنایا ہے تو ایسا بنایا۔ خدا نے بنایا ہی انہیں ایسا، لیکن وہ بھی جب مدد کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ خدا کی مدد نہیں ہے، خدا ہی کی مدد ہے، ان کے ذریعے سے ہو رہی ہے، لہٰذا کوئی شرک نہیں۔ ہاں، مستقل کوئی چیز نہیں ہے اس کائنات میں۔ انشاءاللہ خدا نے چاہا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ یہ جو علم حصولی ہے یہ ایک اچھی چیز ہے، اگر یہ نہ ہو تو میں اگلے زینے پہ قدم نہیں رکھتا، عام طور سے ایسا ہے، لیکن یہی تمام قصہ نہیں ہے، پوری بات یہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ بس یہی علم ہے اور بس۔ ہمارے استاد کے بقول اس کی حیثیت اور اہمیت اتنی دیر تک ہے جتنی دیر تک میں زندہ ہوں یا جاگ رہا ہوں۔ اگر میرے ذہن میں 1,00,000 کتابوں کا انبار ہو، تصورات ہوں، جیسے ہی سوؤں گا سب ختم۔ 1,00,000 کتابیں اگر میرے ذہن میں بھری ہوئی ہیں، جیسے ہی سوؤں گا سب ختم، جیسے ہی مروں گا پہلا جھٹکا موت کا میرے سلیٹ سے، میرے صفحہ ذہن سے سب محو کر جائے گا، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اب سمجھ آئی کہ اہل بیت کیوں کہتے ہیں ان علوم پہ جو تمہارے پاس ہیں تکبر نہ کرو؟ یہ کوئی تکبر کی چیز نہیں ہے۔ بقول خمینی کے غالباً حدیث ہی سے ماخوذ ہے، العلم هو الحجاب الاکبر، علم سب سے بڑا حجاب بن سکتا ہے۔ اگر علم کو میں نے تکبر کے لیے، دوسروں پہ برتری حاصل کرنے کے لیے حاصل کیا، سب سے بڑا حجاب بن جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ علم اس لیے حاصل کرنا تھا کہ میں خدا کا عبد بن سکوں، میں نے حاصل کرنے کے بعد تکبر شروع کر دیا، میرے اور خدا کے درمیان میں حاجب بن گیا۔ تو اس کی اہمیت ہے، یہ ایک اچھا علم ہے، ایسا نہیں ہے کہ اچھا علم نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بس یہی بات ہے اور کچھ نہیں۔ پھر خصوصاً جب بات آئے گی، یہ تو میں دینی علم کی بات کر رہا تھا ابھی تک، قرآن سے متعلق مثلاً تفسیر کا اگر مجھے علم ہو، فلسفے کی بڑی کتابیں پڑھ رکھی ہوں یا اور کتابیں، یہ تو میں دینی کتابوں کی بات کر رہا۔ چھ جائے کہ عام علوم، یہ جو عام علوم ہیں ان پہ بھی نہیں اترانا چاہیے۔ کسی کو اگر اس دنیا کے بارے میں کچھ تھوڑا سا علم ہو تو اس میں تکبر والی کون سی بات ہے؟ کوئی تکبر والی بات نہیں ہے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ان علوم کے بعد ہمیں فوراً سے احکام صادر کر کے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ خدا کا انکار کرو۔ کیوں؟ ایک اور قسم کا علم ہے جسے کہتے ہیں علم حضوری، انسان حضوراً خداوند متعال کا علم رکھتا ہے۔ علم حضوری کیا ہوتا ہے؟ علم حضوری یا علم شہودی کہہ لیجئے،
وہی علم جس کے بارے میں جناب امیر نے کہا تھا میں خدا کو دیکھ کے اس کی عبادت کرتا ہوں. یہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں علم، عالم اور معلوم یہ تین مختلف چیزیں نہیں ہوتی. ایک ہی حقیقت علم ہوتی ہے، وہی عالم ہوتا ہے، وہی معلوم ہوتا ہے، فرق نہیں ہوتا. کیسے؟ مثلاً غم کی کیفیت اگر کسی کو حاصل ہو، غم کا تصور اسے حاصل نہیں ہوتا، وہ خود اس لمحے میں، جس لمحے میں غمگین ہے، عالم غم بھی ہے، خود غم بھی ہے، اور اسے اس کا معلوم وہی غم ہے جو خود ہے وہ. یا مثلاً شجاع ہو کوئی بندہ، اس کو شجاعت کا علم شجاعت کے معانی سے حاصل نہیں ہوا، خود وہ شجاعت ہے، یعنی شجاع بھی ہے، شجاعت بھی ہے، اس لیے کہ اس کی روح میں وہ صفت حاصل ہوئی ہے. وہ جو روح میں صفت حاصل ہوئی ہے، چونکہ روح ایک کمپوزیشن نہیں ہے، کسی چیز کا مرکب نہیں ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اگر اس میں 10 صفات ہوں، علم، تقوی، شجاعت، پرہیزگاری، جنروسٹی، سخاوت اور اس طرح کی دیگر صفات، اگر اس میں یہ ساری صفات موجود ہوں، چونکہ روح ایک مجرد چیز ہے، مرکب نہیں ہے، کمپوزیشن نہیں ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا اس کا آدھا حصہ شجاعت ہے، آدھا حصہ علم ہے، آدھا حصہ زہد ہے، آدھا حصہ ایک اور صفت ہے. نہیں، اس کی روح پوری کی پوری شجاع ہے، وہی روح پوری کی پوری قدرت رکھتی ہے، وہی روح پوری کی پوری علم رکھتی ہے. یعنی یہ ساری کی ساری صفات سمجھنے میں متعدد ہیں، حقیقت میں ایک مجرد روح ہے اس کی، اس کو ان تمام صفات کا علم حاصل ہوا، لیکن یہ علم صورتوں اور کانسیپٹس کی شکل میں نہیں ہے، اس کی حقیقت کا حصہ ہیں یہ چیزیں. یہی جسے درد ہو رہا ہے، اب درد ختم ہو جائے، اب اس کا علم درد کے بارے میں حصولی ہو جائے گا. اب اس سے پوچھیں درد کیا ہوتا ہے، یہ ایک اور بات بولے گا. جس وقت درد ہو رہا تھا ایک خاص قسم کا علم تھا. مثلا اگر کوئی مریض ہو جائے، جس وقت مریض ہے، مریضی اس کے وجود کا حصہ ہے، یا وہ درد یا وہ رنج، لیکن بعد میں جب ٹھیک ہو گیا تو ایک تصور رہ جائے گا کہ کیا ہو رہا تھا، حقیقت مطلب اس کے پاس باقی نہیں رہی. یہ کیسے ہوتا ہے؟ انسان اس طرح سے کیسے بنتا ہے؟ ہماری روح کی جتنی صفات ہیں، جتنی بھی صفات ہیں، چاہے وہ اچھی ہوں چاہے وہ بری ہوں، وہ اسی طرح کی ہیں. اس لیے کیونکہ روح مجرد ہے، مادی نہیں. جو جسم کی صفات ہیں وہ ایسی نہیں ہیں، جو جسم کی صفات ہیں وہ اس طرح کی نہیں ہیں. خوب، اگر میں رحمت کا مظہر بن جاؤں نا خدا کی، اب مجھے کیا ملے گا؟ مجھے خود رحمت سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے. اگر میں لوگوں کو مصیبت میں دیکھ کر دل نرم ہو جاتا ہو اور ان کی مدد کرنے کے لیے آگے جاتا ہوں، یہ جذبہ اپنے اندر حاصل کر لوں. لفظ رحمت کا مطلب نہیں سمجھ آیا، خود رحمت کا ایک مرتبہ میری روح میں آ جائے تو اب مجھے کیا سمجھ آئے گا کہ رحمت کیا ہوتی ہے. اب جب کوئی بولے گا نا خدا رحمان و رحیم ہے تو مجھے سمجھ بہتر آئے گا. اب میرے دل میں یا میرے ذہن میں تصورات نہیں آئیں گے، مجھے سمجھ آ جائے گا وہ جو چھوٹی سی حقیقت مجھ میں ہے نا، وہ لامتناہی حقیقت کا جلوہ ہوا ہے. اس لامتناہی حقیقت کا جلوہ ہوا ہے میرے میں. دیکھیں، اگر کوئی شیطنت پیدا کر لے اپنے اندر، شیطانی بن جائے، اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا. وہ شیطان کے بارے میں علم حصولی نہیں رکھتا ہوگا، خود شیطان بن گیا ہے، چھوٹے درجے کا شیطان. جتنی بھی صفات ہیں، چاہے اچھی یا بری، یہ روح کی ہیں. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے
کہ میرے سوتے وقت جیسے ہی سوتا تھا علم حصولی مجھ سے جدا ہو جاتا تھا، یہ ایک ایسا علم ہے جو سوتے وقت بھی میرے ساتھ ہے، مرنے کے بعد بھی ساتھ رہے گا، یہ مجھ سے زائل نہیں ہوگا۔ وہ جو آخرت میں میرے مراتب ہوں گے وہ اسی کے اعتبار سے بنیں گے، ان کتابوں کے اعتبار سے نہیں بنیں گے جو میرے ذہن میں آئی ہیں، ان اعتبار۔ اچھا اگر ایسا ہو، یہ رحمت آپ کو سمجھاؤں، ایک مثال دے کے ہمارے استاد نے مثال دی تھی۔ دیکھیے پودوں میں ایک صفت ہے، وہ کیا ہے؟ ایک ہی شاخ پہ کچھ پتے اگر اگے ہوئے ہوں، ہر پتے کو سن لائٹ چاہیے، دھوپ چاہیے، ہوا چاہیے۔ اگر اس طرف سے سورج آ رہا ہو اور ایک پتے پہ پڑ رہا ہو، وہ رستہ نہیں دیتا دوسرے پتے کو سن لائٹ کے لیے، وہ خود لیتا ہے، یہ نہیں کرتا کہ وہ دوسرے پتے کو جو ضرورت تھی رستہ دے اور اسے بھی مل جائے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جانور اس سے مختلف ہیں۔ جانور کیا کرتے ہیں؟ جانور حد اقل وہ جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے دیگر جانوروں کو، حد اقل اپنی ہی نسل کو ضرور دیتے ہیں۔ مثلاً پرندہ ممکن ہے بعد میں کھائے یا نہ کھائے اور خود غذا چبا کے تو اپنے بچے کے منہ میں ڈال دے، چونچ میں ڈال دے۔ حتیٰ اگر بھیڑیا ہو وہ بھی شکار کر کے، مفترس جانور شیر ہو وہ بھی شکار کر کے لائے گا، کسے دے گا؟ پہلے بچوں کو دے گا۔ یعنی یہ کہ وہ جانتا ہے جو ان کو ضرورت ہے وہ میں نے صرف اپنے لیے نہیں رکھنا ہے، اپنے علاوہ اوروں کو بھی دینا، لیکن اس کا دائرہ کتنا وسیع ہے؟ صرف اس کے اپنے گھرانے جتنا۔ اگر ایک اور غول آ جائے شیروں کا اور وہ اس شکار شدہ چیز کو مانگے تو یہ نہیں دے گا، یا مثلاً شیر نہیں ایک اور غول کسی اور مثلاً بھیڑیوں کا آ جائے، شیر ان سے چھین لے گا، اسے نہیں دے گا، چاہیے اسے بھی ہے۔ شاید اس کی وجہ وہی ہو کہ بقا چاہتے ہیں اپنی زندگی کی، یہ بحثیں موجود ہیں۔ لیکن اسی رحمت کا دائرہ کہاں تک وسیع ہے؟ اپنے گھر تک۔ خوب اس سے بڑھ جائیے انسان ممکن ہے اس کی رحمت کا دائرہ اس کے گھر سے بھی زیادہ ہو جائے۔ اب اسے فکر ہو رہی ہو اپنے محلے کی کہ میرے محلے کے لوگ کہیں کسی مصیبت میں نہ آ جائیں، تھوڑا سا اور اگر اس کا دل بڑا ہو جائے، اس کی روح بڑی ہو جائے، اس کی رحمت کا دائرہ اور وسیع ہو جائے گا۔ یہ کیا سوچے گا؟ میرے محلے کے بعد میرے شہر کے لوگ کہیں انہیں کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ یہ فقط سوچ نہیں، رحمت جتنی زیادہ ہوتی چلی جائے گی اس کی رحمت کا دائرہ اتنا بڑا ہوتا چلا جائے گا۔ ایک شخص ملے گا آپ کو، اس کا دل دکھتا ہوگا، مثلاً ہمارے پاکستان میں ایدھی صاحب گزرے یا دیگر لوگ آج بھی موجود ہیں، اس کی رحمت کا دائرہ کیا ہوگا؟ وہ پورے پاکستان کے لوگوں کو بغیر رنگ اور نسل کے امتیاز کے سب کو دیکھتا ہوگا۔ ایک ممکن ہے ایسا شخص ہو جیسے ہمارے مراجع ہیں کہ کیا وہ صرف اور صرف کسی ایک خاص مسلمان ملک کے بارے میں نہیں سوچتے بلکہ تمام مسلمانوں کے بارے میں سوچتے ہیں، بلکہ مسلمان نے جہاں پر بھی مظلومین عالم ہیں ان سب کے بارے میں سوچتے ہیں۔ جتنی انسان کی روح طاقتور ہوتی چلی جائے، یعنی رحمت کا درجہ جتنا بڑا ہوتا چلا جائے اتنا اس کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جائے گا۔ خدا نے ایک شخص ایسا بنایا ہے جس کی رحمت کا دائرہ اس زمین تک محدود نہیں تھا۔ خدا نے کہا میں رب العالمین ہوں، یہ رحمت للعالمین ہے۔ یا رسول اللہ اب ہلکا سا تصور پیدا ہوا ہے ہمیں ان کی رحمت کا۔ علم حضوری ہمیں حاصل ہونا چاہیے۔ جتنی ہمارے وجود میں رحمت بڑھتی جائے گی اتنا ان کی معرفت رحمت سے متعلق ہمیں حاصل ہوتی جائے۔ اتنا بزرگ وجود ہے کہ ان کی رحمت سے خالی کوئی عالم نہیں ہے، کوئی عالم۔ دیکھیں ہم عالمین کا تصور اگر بہت زیادہ بھی کریں تو کیا سوچتے ہیں؟
ہم سوچتے ہیں کہ عالمین سے مراد یہ ہماری زندگی یا یہ ہماری دنیا نہیں، آؤٹر سپیس، یہ جو سولر سسٹم ہے یہ ہے، 9 سیارے کچھ کم یا زیادہ، یا نہیں وہ بلیک ہول ہے، یا نہیں وہ سارے کے سارا ملکی وے اور پتہ نہیں کیا اور سارے کے سارے جتنی بھی یہ ہیں یہ سارا نہیں، یہ سارے کا سارا مل کے ایک عالم بنتا ہے۔ آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ یونیورس۔ یہ ملٹی ورس نہیں ہے، یہ یونیورس ہے، یعنی عالم مادہ۔ یہ سارے کا سارا اپنی وسعتوں کے ساتھ، بعض اوقات ہم توجہ نہیں کرتے ہیں، میں توجہ دے رہا ہوں۔ دیکھیے جس وقت جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام مرحب کا جس وقت اس کے مقابلے میں جا رہے تھے، لوگوں نے اپنی کوششیں پوری کر لی لیکن کوئی کامیابی نہ ملی۔ جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں تو کیا کہا تھا؟ جناب رسول خدا نے کہا علی اگر وہ تمہارے ہاتھ پر ایمان لے آئے نا تو یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جس پہ سورج چمکتا ہو۔ آج سے پہلے ہمارے ذہنوں میں شاید یہ تصور آتا تھا کہ خداوند متعال کے رسول کہہ رہے ہیں اے علی اس دنیا میں جتنا کچھ ہے نا اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئے تمہارے ہاتھ پر۔ نہیں، سورج فقط اس دنیا پہ نہیں چمکتا ہے، سورج کوئی محدود تھوڑی تھا اس دنیا پر، سورج تو جہاں جہاں تک اس کی روشنی۔ یہ بھی عبارت ہے زیادتی کو بیان کرنے کے لیے، لیکن ہم توجہ نہیں کرتے، ہم سمجھتے ہیں اس دنیا میں جتنا کچھ ہے وہ ہو رہی ہے بات نہیں۔ اسی طرح حضور رحمت للعالمین ہے، یہ سارے کا سارا عالم مادہ یہ ایک عالم ہے، باقی جتنے عوالم ہیں چاہے وہ عالم مثال ہو، چاہے عالم بالا عالم مجرد ہو، چاہے عالم نور جہاں کی مخلوقات نورانی ہوں، سب کی سب حضور کی رحمت کی محتاج ہے، سب کی سب حضور کی رحمت کی محتاج ہے۔ خدا جس طرح ہے رب ہے تمام عالمین کا، اس طرح یہ رحمت ہے تمام عالمین کے لیے۔ خوب، اب یہیں سے ایک اور نقطہ بھی استفادہ ہو سکتا ہے، وہ کیا؟ خدا نے یہ نہیں کہا حد عقل اس آیت میں کہ وما ارسلناک الا راحما للعالمین۔ ایک تو اسلوب استعمال ہوا ہے حصر کا، آپ کو ہم نے کچھ نہیں بنا کے بھیجا سوائے اس کے کہ آپ رحمت ہیں۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ آپ راحم ہیں، یعنی آپ وہ ہیں جس نے رحمت کرنی ہے، یہ نہیں ہے، آپ کا خود کا وجود رحمت ہے، وہی رحمت ہے، وہی راحم ہے، یعنی وجود میں رحمت حاصل ہے، عین رحمت ہے۔ اب ہمارے دادا محترم کہا کرتے تھے رحمت کے مصادیق ذرا ڈھونڈنا شروع کر دیں، پہلے تو یہ دیکھیے کہ جس وقت بنایا ہے اس حالت میں بھیجا ہے کہ رحمت ہے، یہ نہیں کیا کہ پہلے بھیج دے پھر رحمت بنا دے، نہیں، جب سے بنایا ہے، جب سے بھیجا ہے اس حالت میں ہے کہ رحمت ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ چاہے تھوڑی ہی دیر گزری ہو رحمت نہیں تھے پھر بنا دیا گیا، ایسا نہیں ہوا، جب سے بنایا ہے رحمت ہے۔ میرا سوال ہے جہالت رحمت ہے یا علم؟ شجاعت رحمت ہے یا بزدلی؟ سخاوت رحمت ہے یا بخل؟ جتنے بھی فضائل گنتے چلے جائیں گے وہ سب کے سب اسی رحمت کے زیر آ جائیں گے۔ یعنی کہہ رہا خداوند متعال کہ ہم نے تمام تر صفات کا مجموعہ بنا کر بھیجا ہے، اور پھر انہی سے استفادہ کروں کیا کہ حضور کی ذات عین علم ہے، جس طرح سے باقی ائمہ علیہم السلام کی ذات مقدس عین علم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے بنایا ہو علم کے بغیر ہو پھر علم عطا ہوا ہو، نہیں، علم ہی خلق ہوا ہے، تمام تر صفات یکجا خلق ہوئی ہیں،
بس یہیں سے وہ استفادہ کرتے تھے. کیا؟ علم اور عالم میں یہ جو عام طور سے علم حاصل ہوتا ہے مثلاً تجربے کے ذریعے سے یا تصورات کے ذریعے سے، اس میں اور اس علم میں جو وجود کا حصہ ہے اور اس وقت سے ہے جب بنا ہے، ایک فرق ہے. وہ فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ ایک جاہل عالم ہو سکتا ہے. جاہل تھا، کتابیں پڑھی، عالم ہو گیا. ایک عالم جاہل ہو سکتا ہے، پہلے اس نے بہت علم حاصل کر رکھا تھا، ذہنی کوئی مبتلا ہوا کسی مرض میں، سارا علم چلا گیا. علم جہل نہیں ہو سکتا ہے، علم علم رہے گا، جہل علم نہیں ہو سکتا. اسے کہتے ہیں فلسفے میں انقلاب ماہیت. علم علم رہے گا، جہالت جہالت رہے گی. اب اگر کوئی کسی بھی زمانے میں ان کے عالم ہونے پر شک کرے تو گویا وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ علم جہل ہو سکتا ہے. اگر کوئی کبھی بھی یہ کہے نا کہ پہلے تو ان کی حالت درست تھی لیکن اب بیماری کی وجہ سے نعوذ باللہ علم زائل ہو گیا ہے، یہ حقیقت میں اپنی جہالت کا اعتراف ہے. اہل بیت کو نورانی اور ان تمام فضائل کے ساتھ خدا نے خلق کیا ہے. پوچھیں آپ ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، اگر واقعاً رسول سے محبت کرتے ہیں، رسول عاشور کے دن اور انہی ایام محرم میں غمزدہ تھے یا خوش تھے؟ جناب ام سلمہ نے کیا دیکھا تھا خواب میں؟ آستینیں چڑھی ہوئی ہیں، گریبان کھلا ہوا ہے، سر پہ امامہ نہیں ہے. تم خوشیاں منا رہے ہو. مظلومیت اہل بیت ہے. کسی نے پوسٹ بھیجی، بچوں کے رسالے میں لکھا تھا امام حسین علیہ السلام کربلا میں دشمنوں سے جنگ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، کیوں نام نہیں لیتے؟ ملعون یزید نے قتل کروایا ہے. کتنی مظلومیت. اور لیکن انشاءاللہ اپنے خدا سے عہد کیا کریں، اہل بیت سے عہد کیا کریں، جب تک ہماری سانسیں ہیں اس یزید ملعون کو ہم بے نقاب کرتے رہیں گے. جس نے ظلم کیا ہے، کوئی تھوڑا ظلم ہے رسول کے شہر سے رسول کے بیٹے کو نکال دیا جائے؟ ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ رسول کا بیٹا اپنے ہی نانا کے شہر میں نہ رہ سکے. آپ لوگ ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ آپ سب کربلا میں رہتے ہیں، روزانہ حرم جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں. ایک دن کوئی کہے کہ اب تمہیں اس شہر سے نکال رہے ہیں، کیا کہیں گے حرم جا کے؟ میرا دل کہتا ہے آپ سب کہیں گے امام حسین علیہ السلام سے، مولا موت مل جائے آپ کے حرم سے نہ جاؤ. یہی کہیں گے. فرض کریں نجف میں رہتے ہوں، کوئی کہے یہاں سے نکالنا ہے تو سوچیں جناب رسول خدا کے نواسے کی کیا حالت ہوگی. یزید ملعون نے ولید سے کیا کہا تھا؟ کہا حسین سے بیعت لو، اگر بیعت نہ کریں حسین کا سر قلم کر دو، مار دو حسین کو. کس حسین کی بات ہو رہی ہے؟ وہ جس کے ہونٹوں پہ رسول خدا بوسے دیتے تھے. میں کتاب میں پڑھ رہا تھا امام حسین علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں رسول خدا کے بارے میں کثرت سے بوسے دیتے تھے. ایک دن جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے پوچھا، یا جناب امیر علیہ السلام نے کہا آپ حسین کو بہت بوسے دیتے ہیں. جانتے ہیں کیا جواب دیا؟ کہا اقبل مواضع السیوف، جن جگہ پہ تلواریں چلنی ہیں میں ادھر بوسے دے رہا ہوں. اجرکم علی اللہ. جہاں ظالم تلواریں چلائیں گے، کبھی ہونٹوں پہ بوسے دیتے تھے، کبھی گردن پہ دیتے ہوں گے، کبھی سینے پہ بوسے دیتے تھے.
اس نے کہا بیعت کرنی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو رات کے وقت بلایا، امام نے کہا کہ اپنے جوانان بنی ہاشم کو ساتھ لیا کہ ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں، کہا ہم لڑنے کو نہیں جا رہے ہیں، لیکن اگر میری آواز بلند ہوگی تو تم سب اندر آ جانا۔ ذرا تصور تو کریں جوانان بنی ہاشم، سب کے ہاتھوں میں تلواریں ہوں۔ کون کون تھا؟ قاسم ہوں گے، عباس کے شاگرد، علی اکبر ہوں گے، دل کہتا ہے آگے آگے خود عباس کھڑے ہوں گے۔ جب پہنچے دربار میں اس ظالم نے کہا کہ بیعت کر۔ مولا نے کہا رات کے وقت میں یہ کام نہیں کیا جاتا، تم بھی اس پہ راضی نہیں ہوگے، عام لوگوں میں دن کے وقت میں بات ہوگی۔ مروان نے کہا ولید کو اگر آج حسین کو جانے دیا یہ تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے، آج ہی حسین کو قتل کر دو۔ اتنے میں میرے مولا کی صدا بلند ہوئی، یا ابن الزرقاء کیا تو مجھے قتل کرے گا یا یہ؟ اتنے میں بنی ہاشم اندر آ گئے ہوں گے۔ میرے مولا واپس تشریف لے آئے، جانتے تھے اب مدینہ ہمارے رہنے کے قابل نہیں رہا۔ بہنوں کو بتایا ہوگا کہ اب ہم نے سفر کرنا ہے۔ سوچیں تو جو بہن رات کے اندھیرے میں چراغ خاموش کرنے کے بعد اپنی ماں کی قبر پہ جاتی تھی، آج بتایا ہوگا کہ اب ہم نے سفر کرنا ہے۔ 27 رجب کی شب میں رسول خدا کے حرم گئے، ان کی قبر پہ گئے۔ بعض جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے کہ والدہ کی قبر سے جس وقت ودا کر رہے تھے تو ویسے جیسے چھوٹا سا بچہ ماں کی قبر سے لپٹتا ہے۔ نانا کی قبر پہ عبادت کرتے رہے۔ رات کو خواب میں کسی وقت نیند آ گئی، اونگ آئی تو خواب میں کیا دیکھا؟ رسول خدا آئے ہیں، کہہ رہے حسین میں دیکھ رہا ہوں تم اپنے ہی خون میں گلتا ہو۔ حسین علی آ گئے ہیں، حسین زہرا آ گئی ہیں، حسن آ گئے ہیں، تم بھی جلدی آ جاؤ، تمہارے مشتاق ہیں۔ کہا نانا مجھے ابھی اپنے پاس روک لے، میں یہاں سے واپس نہیں جانا چاہتا۔ کہا حسین ان لک لدرجات لا تنالها الا بالشہادہ، حسین عاشور کے دن شہادت ہوگی تو تمہیں درجات عظیم ملیں گے۔ واپس آ گئے، چلنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا، میں اسی دن آیا مدینے میں وارد ہوا، دیکھا کہ مدینہ سوگوار ہے، در و دیوار سے سوگ ٹپک رہا ہے۔ پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کسی نے کہا حسین جا رہے ہیں۔ کہا میں محلہ بنو ہاشم آیا، کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، حسین کرسی پہ بیٹھے ہیں، اونٹوں کی قطاریں آ رہی ہیں، کچھ اونٹ آئے ان پہ سامان لادھا، آگے بڑھ گئے۔ اتنے میں نے دیکھا ایک اونٹ آگے آیا، ایک مخدرہ عصمت باہر آئی، چھوٹا سا بچہ جوان آگے بڑھا، سوار کیا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا حسن کا بیٹا قاسم ہے۔ پھر اونٹ آیا، میں نے دیکھا علی اکبر آگے بڑھے، ایک خاتون کو سوار کیا۔ پھر اونٹ آیا، میں نے دیکھا عباس آگے آ گئے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا علی کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم۔ کہا اتنے میں نے دیکھا ایک اونٹ آگے آیا، ایک بی بی باہر نکلی، ایک طرف سے علی اکبر آئے، ایک طرف سے عباس آئے، حسین کرسی چھوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا علی کی بیٹی ہے۔ اجرکم اللہ 11 محرم کو کیا کہہ رہی تھی؟ عباس آؤ دیکھو میرے ہاتھ بندھے ہیں، میں نے سب کو سوار کیا ہے، مجھے سوار کرنے والا محرم نہیں ہے۔
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حضرت ام سلمہ نے کہا حسین یہ کیسا سفر ہے، یہ کس طرح کا سفر ہے، کہیں یہ وہی تو نہیں جو تمہارے نانا نے بتایا تھا؟ حسین تم چھوٹے تھے، نانا حجرے میں گئے، مجھ سے کہا ام سلمہ کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ حسین وہ اندر تھے، تم آئے، تم نے پوچھا اے اماں ہمارے نانا کہاں ہے؟ کہا اندر ہے لیکن کسی کو ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ حسین تم روتے ہوئے چلے گئے، نانا ہم سے بھی نہیں ملیں گے کیا؟ اتنے میں حضور باہر آئے، چہرے کا رنگ متغیر تھا۔ ام سلمہ میرا حسین، میں دوڑی آپ کو منا کے لائی، آپ دونوں حجرے میں گئے، تھوڑی دیر بعد رسول کے گریے کی صدا بلند ہوئی، میں اندر داخل ہوئی، گریہ کر رہے تھے، میں نے پوچھا آقا گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا جبرائیل آئے ہیں، کہتے ہیں یہ بچہ تمہیں عزیز ہے۔ میں نے کہا ہاں، کہا اے رسول آپ کی امت 3 دن کا پیاسا رکھ کر اس کے گلے پہ خنجر چلا دے۔ اجرکم اللہ۔ چھوڑا مدینہ، مکہ پہنچے، ذی الحج کے مہینے میں کافروں سے جنگ منا ہے، لوگ حسین کا قتل کرنا چاہتے تھے، چھوڑ دیا ذی الحج۔ آج 2 محرم کو کربلا میں آ گئے، بہنیں ساتھ ہیں، بیٹیاں ساتھ ہیں، گھوڑا رکا، پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا غازریہ، کسی نے کہا نینوا، کسی نے کہا شاطئ الفرات۔ مولا نے پوچھا اور کوئی نام؟ کسی نے کہا کربلا۔ مولا نے کہا اعوذ باللہ من کرب و بلا۔ بعض کتابوں نے لکھا خاک اٹھا کے سونگھی، کہا یہی ہمارے بچے مارے جائیں گے، یہی ہمارے خشک گلوں پہ خنجر چلیں گے، یہی ہماری بیویوں کے پردے چھنیں گے۔ جناب ام کلثوم کا دل پریشان تھا، میں کہوں گا بی بی آج علی اکبر ہے، عباس ہے، خود حسین ہے، ایک وقت آئے گا شام کا بازار مجمع کفار پتھروں کی وَسَيَعْلَمُ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُ ماتم حسین انشاءاللہ۔